رسول الله أما بعد. وعن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر جعل يديه حذو منكبيه، وإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه، ثم هضر ظهره، فإذا رفع رأسه استوى حتى يعود كل فقار مكانه، فإذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابضهما، واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة. وإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى، وإذا جلس في الركعة الأخيرة قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى وقعد على مقعدته. اخرجہ البخاری۔ یہ روایت صفت صلاۃ، صلاۃ یعنی نماز کی کیا کیفیت ہوں گی، نماز کا طریقہ کیا ہوگا، اس باب کے تحت امام حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ اس حدیث کو لے کر کے آئے۔ حدیث کے راوی مشہور معروف صحابی رسول ابو حمید ہیں، اور الساعدی، ابو حمید الساعدی ان کا نام ہے، اور مشہور حدیث ہے ان کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی رسول ہیں، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز میں دیکھا، نماز پڑھتے ہوئے۔ کیا کیا آپ نے؟ نماز کا طریقہ بتایا جا رہا ہے صفت الصلاح کے اندر۔ اس حدیث کو لا کر کے بتانا کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کیسے پڑھتے تھے۔ آپ کی ہر بات کو، ہر عمل کو، ہر چیز کو نماز کی یہاں پر ذکر کی جا رہی۔ اذا کبر، اللہ اکبر، جب اللہ کے نبی اللہ اکبر کہتے یعنی تکبیر تحریمہ، جب اللہ اکبر تکبیر تحریمہ کہتے، جعل یدیہ حذو منکبیہ، جعل منے بنانا، رکھنا، کر دینا، یدیہ منے اپنے دونوں ہاتھوں کو، حذو منے برابر، مقابل، منکب، منکب کہتے ہیں کندھے کو، حذو منکبیہ اپنے دونوں کندھوں کے بالمقابل اپنے دونوں ہاتھوں کو کر دیتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تکبیر کہتے ہیں، اللہ اکبر کہتے، اذا کبر جب اللہ اکبر کہتے تو اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے دونوں کندھوں کے برابر اٹھاتے۔ وَإِذَا رَكَعَ أَمْكَنَ يَدَيْهِ مِنْ رُكْبَتَيْهِ، اور جب یہ تو کھڑے ہونے کی کیفیت بتائی، اور اس کے بعد جب آپ امکن یدیہ، آپ جب رکوع کرتے، وَإِذَا رَكَعَ اور جب آپ رکوع کرتے، أَمْكَنَ يَدَيْهِ فِي رُكْبَتَيْهِ تو اپنے دونوں گھٹنوں کو مضبوطی سے پکڑ لیتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امکن یدیہ اپنے دونوں ہاتھوں سے، من رکبتیہ اپنے دونوں گھٹنوں کو مضبوطی سے، امکانہ کہتے ہیں مضبوطی سے پکڑنا، یعنی خالی رکھنا نہیں۔ اللہ کے نبی گھٹنوں پر ہاتھ نہیں رکھتے تھے رکوع میں، بلکہ مضبوطی سے پکڑتے تھے، جیسے پکڑنا کہتے ہیں نا، جس طریقے سے پکڑنا پکڑا جاتا ہے، اسی طریقے سے اللہ کے نبی اپنے گھٹنوں کو پکڑتے تھے مضبوطی کے ساتھ۔ تو وَإِذَا رَكَعَ آپ جب رکوع کرتے، اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنے دونوں گھٹنوں کو مضبوطی سے پکڑ لیتے ہیں۔ ثم حضر ظہرہ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کمر کو جھکاتے ہیں۔ حضر مانے جھکانا، حضر مانے جھکانا، اور حصر، ثم حصر ظہرہ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حصر ظہرہ اپنی پیٹھ کو، اپنی کمر کو جھکاتے۔ جھکانے کا مطلب یہ نہیں کہ نیچا رکھتے، بلکہ کمر اور سر کا پورا حصہ رکوع کی حالت میں برابر رکھتے تھے۔ ثم حصر ظہرہ پھر آپ اپنی کمر کو جھکا لیتے۔ ثم فَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ رفع مانے اٹھانا، رأس مانے اپنے سر کو، پھر اللہ کے نبی اپنے سر کو اٹھاتے،
استوا بالکل ٹھیک سیدھے کھڑے ہو جاتے، حتی یعود کل فقار مکانہ، آپ سیدھے کھڑے ہو جاتے، حتی یعود یہاں تک کہ لوٹ آتی، عاد یعود مانے لوٹ، یہاں تک کہ لوٹ آتی، کل فقار ہر ہڈیاں ہر جوڑ، مکانہ اپنے اپنے جگہوں پر، یہاں تک کہ ہر جوڑ اپنی جگہ پر آ جاتا۔ چونکہ انسان جب سجدہ کرتا ہے تو سجدہ کرنے کی صورت میں اس کے جوڑ اپنی جگہ سے آگے ہو جاتے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، جب رکوع میں جاتے تو آپ رکوع کرتے تو آپ کے جتنے جوڑ ہیں اپنی جگہ سے الگ ہوتے، پھر آپ سیدھے کھڑے ہوتے جب رکوع کے بعد، تو اللہ کے نبی بالکل سیدھے کھڑے ہو جاتے، اور آپ کی آپ کے جتنے جوڑ ہوتے تھے وہ مکمل طریقے سے اپنے اپنی جگہوں پر آ جاتے تھے۔ فَإِذَا سَجَدَ پھر جب آپ سجدہ کرتے، وَضَعَ يَدَيْهِ تو آپ اپنے ہاتھوں کو رکھتے تھے، غیر مفترش، غیر مانے علاوہ، مفترش کے معنی ہوتا ہے بچھانا، بچھائے بغیر، ولا قابضہما اور نہ ہی، قابض مانے پکڑنے والا، اور نہ ہی پکڑ کر کے، نہ تو آپ مٹھی باندھ کر کے، اور نہ ہی جیسے کتے کیا کرتے ہیں اپنے ہاتھوں کو زمین پر بچھا دیتے ہیں، نہ تو اس طریقے سے اللہ کے نبی اپنے ہاتھ کو رکھتے، اور نہ ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مٹھیوں کو باندھ کر کے رکھتے تھے اور انگلیوں کو باندھ کر کے رکھتے تھے مٹھی باندھ کر، ایسا بھی نہیں ہوتا تھا۔ واستقبل بأطراف اصابع رجلیہ القبلہ، استقبال مانے استقبال کرنا، رخ کرنا، اطراف مانے کنارے، اصابع مانے انگلیاں، رجلی مانے پیر، اپنے دونوں پیروں کی انگلیوں کے کناروں کو القبلہ قبلے کی طرف رخ کرتے، واستقبل القبلہ اور قبلے کی طرف رخ کرتے، کس چیز کا، اپنی دونوں پیروں کی انگلیوں کے سروں کو، یعنی ہماری جو انگلیاں ہیں پیروں کی وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑا رکھتے، اور ان کا جو ہے رخ قبلوں کی طرف ہوتا، سجدے کی حالت میں بھی مڑا ہوا ہوتا، یعنی انگلیاں مڑی ہوئی ہوتی تھی، کھڑے رکھتے اور انگلیوں کو موڑ کر کے قبلے کی طرف ان کا رخ کر کے رکھتے تھے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نماز پڑھنے کا سجدے کی حالت میں طریقہ تھا۔ وَإِذَا جَلَسَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بیٹھتے رکعتین یعنی دو رکعتوں میں، یعنی پہلے تشہد میں، دو رکعتوں میں بیٹھنے کا مطلب جب پہلے تشہد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھتے تھے تو جلس علی رجلہ الیسریٰ، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے یسریٰ مانے اپنے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دائیں پیر کو بچھا دیتے، بائیں پاؤں پر بیٹھ جاتے اور دائیں پیر کو کھڑا کرتے، سیدھے پیر کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑا کر لیتے اور بائیں پیر کو بچھا کر کے اسی کے اوپر بیٹھ جاتے تھے۔ تو جلس علی رجلہ الیسریٰ ونصب الیمنی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بائیں پیر کے اوپر بیٹھ جاتے اور دائنے پیر کو، نصب الیمنی دائنے اور سیدھے پیر کو زمین میں کھڑا کر دیتے، نگاڑ دیتے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بائیں پیر کے اوپر بیٹھ کر کے دائنے پیر کو کھڑا رکھتے تھے، یہ پہلے تشہد میں۔ وَإِذَا جَلَسَ فِي الرَّكَعَةِ الْأَخِيرَةِ اور جب آخری رکعت ہوتی تھی، اذا جلس اور جب اللہ کے نبی بیٹھتے، پھر رکعت الاخیرتی آخری رکعت میں، قدم رجلہ الیسریٰ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بائیں پیر کو بچھا دیتے، ونصب الاخری اور اپنے داہنے پیر کو کھڑا کر دیتے، وقعد علی مقعدہ اور اپنی پشت پر بیٹھ جاتے، اور اپنی پشت پر آپ بیٹھ جاتے، زمین پر سورین کے بل بیٹھ جاتے اور اپنے داہنے پیر کو کھڑا کر دیتے اور بائیں پیر کو داہنے پیر کے نیچے سے نکال کر کے دائنے پیر کو کھڑا کرتے، جیسے ہم آخری تشہد میں قدم کو بچھا دیتے ہیں بائیں پیر کو اور اس کو داہنے یعنی سیدھے پیر کے نیچے سے نکال کر کے سیدھے پیر کو کھڑا کرتے ہیں، اور ہم پشت پر ہم بیٹھ جاتے ہیں، نیچے زمین سے ہماری پشت ٹچ ہو جاتی ہے، اسی پر بیٹھتے ہیں، یہ آخری
تشہد میں آخری رکعت میں بیٹھنے کا طریقہ بتایا جا رہا ہے۔ تو اس حدیث سے آپ کو ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز پڑھنے کا طریقہ معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس طریقے سے نماز پڑھتے تھے۔ پہلی بات یہاں پر ذکر کی گئی کہ جب تک آپ تکبیر تحریمہ کہتے ہاتھ، تو اپنے دونوں ہاتھوں کو کندھوں کے بالمقابل اٹھایا کرتے۔ اس سے ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان کی لو میں ٹچ نہیں کرتے۔ جو لوگ کانوں میں ٹچ کر کے اپنی رکعت باندھتے ہیں، ہاتھ باندھتے ہیں، ان کا یہ طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے طریقے سے بالکل مختلف ہے۔ لہذا ایسے لوگوں کو اپنی نماز کی اصلاح کرنی چاہیے۔ نمبر دو، دوسری بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع میں جاتے تو اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنے گھٹنوں کو مضبوطی سے پکڑ لیتے۔ جو لوگ صرف رکھتے ہیں ہمیشہ، تو رکھنا منع نہیں، لیکن ہمیشہ رکھنا ہی صرف، تو یہ سنت رسول جس طریقے سے آپ نے نماز پڑھی ہے اس سنت رسول کے خلاف ہے، یا صفت رسول جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی جو صفت ہے اس سے بالکل مختلف ہے۔ اسی طریقے سے آگے جو بات بتائی گئی کہ اللہ کے نبی اس رکوع کی حالت میں اپنی پیٹھ کو برابر رکھتے تھے، یعنی تھوڑا جھکا کر کے رکھتے تھے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پوری طریقے سے جھکا دیا جائے۔ جو لوگ نماز میں پوری پیٹھ کو جھکا دیتے ہیں یا سیرے سے جھکاتے ہی نہیں، کھڑا رکھتے ہیں، ایسے لوگوں کی نماز بھی صحیح سنت کے مطابق نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نماز پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم نماز اس طریقے سے پڑھیں کہ ہماری پیٹھ بھی برابر رہے، اور اگر کوئی جان بوجھ کر کے کھڑا رکھتا ہے تو وہ بھی سنت رسول کی خلاف ورزی کر رہا ہے۔ فَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ، اور جب اللہ کے نبی اپنے سر کو اٹھاتے تو کھڑے سیدھے ہو جاتے تھے، یہاں تک کہ ہر ہڈیاں، ہر جوڑ اپنے اپنی جگہوں پر چلے جاتے۔ اس سے ایک مسئلہ یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکوع سے اٹھنے کے فوراً بعد سجدے میں نہیں جاتے، بلکہ آپ انتظار کرتے، دعا پڑھتے، ربنا ولک الحمد، یا اللہم ربنا ولک الحمد، یا ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی۔ یہاں دعاؤں کا تذکرہ نہیں کیا گیا ہے، لیکن اللہ کے نبی کی دوسری حدیثوں سے ثابت ہے کہ اللہ کے نبی یہ دعا پڑھتے جب تک یہ ساری ہڈیاں اپنی اپنی، ساری جوڑ اپنے اپنی جگہوں پر چلے آتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی دیر تک رکوع کے بعد ٹھہرتے تھے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جو لوگ جان بوجھ کر کے نماز کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف پڑھتے ہیں، اور وہ لوگ رکوع میں سیدھے جب رکوع سے اٹھتے ہیں سیدھے اٹھتے ہی سیدھے فوراً اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں چلے جاتے ہیں، ان کی نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز سے بالکل مختلف ہے اور جدا گانا ہے، کیونکہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے نماز پڑھی اس طریقے سے نہیں پڑھا ہے، لہذا ان کی نماز صحیح نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے جب آپ سجدے میں ہوتے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں کو نہیں پھیلایا کرتے اور نہ ہی مٹھیاں باندھ کر کے رکھتے تھے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں کو کھلا رکھتے، اور مفترش بھی نہیں ہوتے، بچھا کر کے بھی نہیں رکھتے بلکہ اٹھا کر رکھتے تھے۔ اس سے ایک مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی چونکہ ہر مسلمان مرد اور عورت کے لیے آئیڈیل اور نمونہ ہے، لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نماز سے یہ ثابت کیا کہ مرد اور عورتوں کی نماز میں کوئی فرق نہیں ہے، جیسا کہ آج کل بعض ہمارے بھائی کرتے ہیں، یا بلکہ ایک بڑی تعداد ہے مسلمانوں کی جو اس طریقے سے مرد و خواتین کی نمازوں میں فرق کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ عورتوں کی نماز الگ ہے اور مردوں کی نماز الگ ہے، حالانکہ شریعت یہ کہتی ہے کہ نہ مردوں کی نماز میں کوئی فرق ہے نہ عورتوں کی نماز میں کوئی فرق ہے۔ لہذا اگر کوئی ہمارے نبی کی سنت کے مطابق نماز نہیں پڑھتا ہے تو اس کی نماز نہیں ہوگی، اسے اپنی نماز کو دوہرا لینا چاہیے یا سنت کے مطابق کر لینا چاہیے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں کو نہ تو بچھاتے تھے نہ مٹھیاں باندھ کر کے رکھتے تھے، بلکہ آپ اپنی انگلیوں کو کھلا رکھتے تھے، اور زمین آپ کے ہاتھوں کا جو اندر کا حصہ ہے وہ زمین کو ٹچ ہوتا، اور اسی طریقے سے آپ کی جو کوہنیاں ہیں وہ اٹھی ہوتی تھی اور وہ بچھی ہوئی نہیں ہوتی تھی، وہ اپنی
رانوں سے الگ ہوتی یا زمین سے بالکل الگ ہوتی تھی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نماز پڑھنے کا طریقہ یہ تھا۔ لہذا جو لوگ بھی زمین پر اپنے ہاتھوں کو بچھا دیتے ہیں اور اسی طریقے سے نماز پڑھتے ہیں اور فرق کرتے ہیں کہ ہمارے مردوں کی نماز اس طریقے سے جس طرح اللہ کے نبی نے پڑھی، اور عورتوں کی اس طریقے سے وہ اپنے رانوں اور جو ہے اپنے پیٹوں کو اپنے رانوں سے اور اپنے ہاتھوں سے ملا کر کے جس طریقے سے کتا بیٹھتا ہے اس طریقے سے سجدہ کرتی ہیں کچھ خواتین، بلکہ ایک بڑی تعداد خواتین کی ہیں۔ تو اس طریقے سے کرنا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز سے بالکل مختلف اور الگ ہے، لہذا ایسے لوگوں کی نماز صحیح نہیں ہوگی، انہیں صحیح کر لینا چاہیے۔ اسی طریقے سے وَاسْتَقْبَلَ بِأَطْرَافِ أَصَابِعِ رِجْلَيْهِ الْقِبْلَةَ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اپنے سجدے میں اپنی انگلیوں کے پوروں کو، اپنی انگلیوں کے آگے والے حصوں کو قبلے کی طرف کرتے تھے۔ تو یہ معلوم ہوا کہ جو لوگ اپنی نمازوں میں سجدوں کی حالت میں، اپنی نمازوں میں اور سجدوں کی حالت میں اگر وہ لوگ انگلیوں کو کھڑا نہیں کرتے ہیں، یا یہ کہ قدم کو، پیر کو کھڑا نہیں کرتے ہیں اور بچھا کر کے رکھتے ہیں اور انگلیوں کو بھی بچھا کر کے رکھتے ہیں، ایسے لوگوں کی نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نہیں ہوگی۔ اس کے بعد کہا گیا کہ وَإِذَا جَلَسَ فِي الرَّكَعَتَيْنِ، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعت پڑھ کر کے تشہد اول میں جب اللہ کے نبی بیٹھتے تھے تو آپ کا طریقہ یہ تھا کہ آپ اپنے داہنے پیر کو کھڑا کر لیتے اور بائیں پیر پر بیٹھ جاتے تھے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت طریقہ ہے۔ اگر کوئی آدمی اس سے ہٹ کر کے دونوں پیر بچھا لیں تو بھی غلط، دونوں پیر کھڑا کر لیں تو بھی غلط، اس لیے کہ اقاع جس کو کہا گیا دونوں پیروں پر کھڑے ہو کر کے نماز پڑھنا، اس کو اقاع کہا گیا، وہ صرف اور صرف 2 سجدوں کے بیچ جائز ہے۔ تو صرف ہمیں جو کرنا ہے وہ کیا کرنا ہے، پہلے تشہد میں بائیں والے پیر کو بچھا کر اس پر ہمیں بیٹھ جانا ہے، اور داہنے یعنی سیدھے رائٹ سائڈ والے پیر کو کھڑا کر کے اس کی انگلیوں پر ہمیں کیا کرنا ہے، ٹیک لگانا ہے، انگلیوں کو قبلے کی طرف رک کر کے رکھنا ہے۔ اور اسی طریقے سے کہا گیا کہ جب آخری رکعت ہو جس میں سلام پھیرنا ہو اور آخری تشہد ہو، تشہد اخیر کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جس آخری رکعت میں ہمیں کیا، اللہ کے نبی کیا کرتے تھے، اپنے بائیں پیر کو زمین پر بچھا دیتے اور داہنے یعنی سیدھے رائٹ سائڈ والے پیر کے نیچے سے نکال کر کے سیدھے والے پیر کو کھڑا کر دیتے اور آپ اپنے پشت پر بیٹھ جاتے تھے۔ تو اگر کوئی آدمی اس طریقے سے کرتا ہے تو وہ یقیناً سنت کے مطابق نماز پڑھتا ہے۔ اب اس میں ایک سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ اگر کوئی آدمی اس طریقے سے نہیں بیٹھ پا رہا ہے کہ اپنے بائیں پیر کو زمین پر بچھا دے آخری رکعت میں اور بائیں پیر کو داہنے پیر کے نیچے سے نکال کر کے، تو پھر اس صورت میں کیا حکم ہوگا، کیا اس کی نماز ہوگی یا نہیں ہوگی؟ یقیناً ہو جائے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ ہے، آپ نے اس طریقے سے نماز پڑھی، ہمیں بھی اسی طریقے سے نماز پڑھنا چاہیے اور کوشش ہماری یہی ہونی چاہیے۔ سنت کے مطابق جتنی نماز ادا کریں گے، سنت کے مطابق جتنی نیکیاں کریں گے، اعمال کریں گے، وہ اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول ہوں گی، اور اللہ تعالی ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے گا جو سنت کے مطابق ہوں گی۔ اب یہاں پر جو صحابی کا نام آیا ہے ابو حمید، ان کا نام المنذر بن سعد ہے۔ منذر، میم نون ذال را، منذر بن سعد ان کا نام ہے، اور ان کی پیدائش مدینہ منورہ میں ہوئی، اور ان کی کنیت ابو حمید ہے۔ ابو حمید ان کی کنیت ہے، اور مدینہ میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد صاحب کا نام سعد بن مالک بن خالد ہے۔ والد صاحب کا نام سعد بن خالد، سعد بن مالک بن خالد ہے، اور ان کی والدہ کا نام امامہ بنت ثعلبہ ہے۔ امامہ بنت ثعلبہ ہے، بہت مشہور صحابی رسول ہیں، غزوہ احد میں اور اس کے بعد کے تمام غزوات میں برابر شریک رہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سے بہت ساری حدیثیں مروی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص کر کے جو نماز کی کیفیات کی جو حدیثیں ہیں وہ ابو حمید الساعدی رضی اللہ عنہ سے ہی مروی ہیں، اور اسی پر کئی محدثین نے کتابیں بھی لکھی ہیں ان کی ایک ایک حدیث کو دلیل بنا کر کے اللہ کے نبی کا طریقہ کیا تھا، صفت الصلاۃ النبی
اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز پڑھنے کا طریقہ کیا تھا، وہ ابو حمید الساعدی رضی اللہ عنہ کی حدیث کو سامنے رکھ کر کے ہی عام طور پر محدثین نے کتابیں لکھی ہیں۔ اور ان کی وفات کے سلسلے میں کہا گیا کہ ان کی وفات 60 ہجری میں ہوئی، 60 ہجری میں ان کی وفات ہوتی ہیں۔ اور اسی طریقے سے حدیث نبوی انہوں نے کن کن سے لی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لی۔ اور ان کے شاگردوں میں سے کون کون لوگ ہیں؟ ان کے شاگردوں میں جابر بن عبداللہ ہے، اور اسی طریقے سے عباس بن سہل ہے، اور اسی طریقے سے زید بن ثابت ہیں، اور اسی طریقے سے بہت سارے دوسرے اور لوگ ہیں جنہوں نے ان سے روایت کی ہیں۔ ان کی حدیث کی تعداد جیسا کہ ذکر کیا گیا ہے 26 ہے، حدیث کی تعداد ان کی 26 ہے۔ اور ان کی حدیثوں کی تعداد جو 26 ہیں، ان کی اکثریت حدیث کی جو روایتیں ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی کیفیت اور ان کے کیفیات کے تعلق سے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طریقے سے نماز پڑھتے تھے، آپ کے رکوع کرنے کا طریقہ، نماز میں کھڑے ہونے کا طریقہ کیا تھا، تو جو احادیث ان سے مروی ہیں، 26 احادیث، یہ زیادہ تر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی کیفیات کو بیان کرنے کے تعلق سے ہیں۔ یہ ذکر کیا گیا ان کے خلاصے میں ان کی سیرت کے اندر۔ تو یہ حدیث مجھے اور آپ کو بتاتی ہیں کہ ہمیں سنت رسول کے مطابق ہی نماز ادا کرنا چاہیے، اور اس کے مطابق ہمیں اپنی نماز کی اصلاح کرنی چاہیے۔ یہ طریقہ اللہ کے نبی نے ہمیں بتایا ہے عمل کر کے۔ جی، اگر کوئی مسئلہ ہے تو پوچھ سکتے ہیں۔